عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نماز کے احکام، جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے 12 رسائل کا مجموعہ ہے، صفحہ نمبر 131، اور غسل کا طریقہ صفحہ نمبر 34 میں مدنی پھول نمبر 7۔ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی حاجت ہے، وضو نہیں ہے یا نہانے کی حاجت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو، وہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ نمبر 8، ایسی بیماری کے وضو یا غسل سے اس کے بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، یا خود اپنا تجربہ ہے کہ جب بھی وضو یا غسل کیا بیماری بڑھ گئی، یا یوں کہ کوئی مسلمان اچھا قابل طبیب جو ظاہری طور پر فاسق نہ ہو وہ کہہ دے کہ پانی نقصان کرے گا، تو ان صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں۔ 4 صورتیں یہاں بیان کی گئیں۔ نمبر 1، بیماری، کہ وضو غسل کرنے سے بیماری بڑھ جائے یا دیر میں صحیح ہونے کا اندیشہ۔ بیماری بڑھ تو نہیں رہی مگر بیماری اپنی جگہ پر قائم رہے گی اور دیر میں صحت یاب ہونے کا صحیح اندیشہ ہے۔ تیسری صورت، اپنا تجربہ ہے کہ جب بھی وضو اور غسل کیا اس بیماری میں تو بیماری بڑھ گئی، یعنی آپ کو ایسا بخار ہے خدا نہ خواستہ بار بار آتا جاتا ہے، اور آپ کو اپنا تجربہ ہو چکا ہے کہ جب بھی میں نے اس بیماری کے اندر اس طرح کے بخار کے اندر وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، تو میری بیماری میں اضافہ ہو گیا اور مجھے کمزوری لاحق ہو گئی، اس کا صحیح اندیشہ ہو۔ نمبر 4، یا کوئی مسلمان اچھا قابل طبیب جو ظاہری طور پر فاسق نہ ہو، داڑھی منڈا نہ ہو، علل اعلان نمازیں چھوڑنے والا نہ ہو، علل اعلان گالیاں دینے والا نہ ہو، مسلمان یوں سمجھے کوئی اسلامی بھائی مدنی ماحول والا ہو نا، تو سارے صرف اسلامی بھائی مدنی ماحول کے ہوں، وہی طبیب آپ کے غیر فاسق طبیب ہوں، یہ بھی ضروری نہیں، اور جو ماحول کا ہو وہ غیر فاسق ہی ہو، یہ بھی ضروری نہیں۔ میں نے ایک بات آپ کو ایسے ہی بیان کی، یعنی دیندار آدمی جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں نماز پڑھنے والا، شریعت پر عمل کرنے والا، اور اصل اس کی تعریف یہی ہے کہ جو گناہ علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو، یعنی جس کا فاسق ہونا ہمیں معلوم نہ ہو، ایسا شخص۔ اب ایسا طبیب یعنی ڈاکٹر آپ کو کہہ دے کہ آپ کے لیے پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے، تو ان صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت جو تھی وہ بیان کی گئی پانی پر قدرت نہ ہونے کی۔ وضو، بھائی پانی پر قدرت نہیں ہے تو ہم یہ تھوڑی کریں گے کہ نماز نہیں پڑھیں۔ پانی پر قدرت نہیں ہے، آپ وضو نہیں کر سکتے، تو اب ایسی صورت میں تیمم کرنا ہوگا اور نماز کو آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور دوسری صورت یہ کہ پانی پر تو قدرت ہے مگر بیماری کے مسائل ہیں، تو اس کی 4 صورتیں ہیں کہ اب آپ کو وہاں تیمم کرنا ہوگا۔ اب تیسری صورت سنیے، یعنی پہلا موضوع تھا تیمم کرنے کا پانی پر قدرت نہ ہونا، دوسرا موضوع تھا بیماری اور عذر کا ہونا، اور تیسرا موضوع یہ ہے جہاں چاروں طرف 1 میل تک پانی کا پتہ نہ ہو وہاں تیمم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پانی پر قدرت نہیں ہو۔ نمبر 2، 1 میل کے بعد تو آپ کو قدرت ہو جائے گی مگر 1 میل تک چاروں طرف آپ کے پانی آپ کی رینج میں نہیں ہے، تب بھی تیمم کی اجازت ہے۔ نمبر 3، ایسی بیماری کے وضو یا غسل اس سے بڑھ جائے اور اس کی آپ تفصیلات سن چکے۔ اسی طرح قیدی ہے، وہ اس کو قید خانے والے وضو کرنے نہیں دیتے، اس کی صورتیں۔ اور اسی طرح یہ بھی سماعت فرمائیے
نماز کے وقت بالکل قریب ہے، وقت ختم ہونے کے قریب ہے، نماز نکلنے کی طرف ہے، تو اب بھی تیمم کی اجازت ہوگی. اس کا عملی طریقہ بھی انشاءاللہ عز و جل دکھایا جائے گا. آپ نے ابھی صرف تیمم کس صورت میں کرنا ہے اس کا بیان سنا. اب دوسری چیز یہ ہے تیمم کس چیز سے کیا جاتا ہے. آپ وضو کس سے کرتے ہیں؟ اب پانی ہے ہی نہیں، تو پانی کے علاوہ اب آپ نے کوئی ایسی چیز ہو جہاں پانی نہ ہو، اس چیز سے آپ نے تیمم کرنا ہے. وہ کیا چیزیں؟ وہ کیا چیزیں جس سے تیمم کریں گے؟ جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہوتی ہے نہ پگھلتی ہے، یعنی نہ راکھ ہو نہ پگھلے، نہ نرم ہوتی ہو، وہ زمین کی جنس یعنی قسم سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے. اصل چیز جس سے تیمم کیا جاتا ہے وہ چیز ہے جو زمین کی جنس سے ہو. کس چیز سے تیمم ہوتا ہے؟ زمین کی جنس سے جو چیز ہو اس سے تیمم کیا جاتا ہے. اس کی تین باتیں جس میں پائی جاتی ہیں وہ چیز ہوتی ہے جو زمین کی جنس سے ہوتی ہے. کیا تین باتیں پائی جاتی ہیں؟ نمبر 1 جلائی جائے تو راکھ نہ ہو. نمبر 2 جلائی جائے تو پگھلے بھی نہیں. نمبر 3 جلائی جائے تو نرم بھی نہ ہو. لکڑی جلائیں گے تو کیا ہوگا؟ لوہا جلائیں گے تو کیا ہوگا؟ اور اسی طرح اس طرح کی جو پلاسٹک ہے وہ جلائیں گے کیا ہو جائے گا؟ پگھل جائے گا. تو اب ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ زمینی جنس سے نہیں ہوتی. اب کیا چیزیں زمینی جنس سے ہوتی ہیں؟ آپ نے ایک جیسے مٹی کی آواز دی، اور عام طور پر صرف مٹی سمجھتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ریتا، چونا، سرما، گندک، پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے، چاہے ان پر غبار ہو یا نہ ہو. پکی اینٹ، چینی یا مٹی کے برتن سے تیمم جائز ہے، ہاں اگر ان پر کسی چیز کا جرم یعنی جسم یا طے ہو جو جنس زمین سے نہیں، مثلاً کانچ کا جرم ہو تو تیمم جائز نہیں. میرے ہاتھ میں اس وقت دونوں ہاتھوں میں ایک کٹورا ہے. اب یہ جو کٹورا ہے پہلے ہم اس کو لے لیتے جو سیدھے ہاتھ میں، اس پر کسی قسم کی کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہے، جیسا کہ آپ اس وقت چینل پر دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی طے نہیں ہے. اب آپ کو دوسرا کٹورا، یوں کہہ لیں فینسی کٹورا دکھایا جا رہا ہے، چمکیلا. اب یہ دیکھیے کہ اس پر پوری طے موجود ہے، آپ کو چمکتے ہوئے تھوڑی تھوڑی روشنی بھی نظر آ رہی ہوگی اس میں. اب ہم اس کی بیک سائڈ پر جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ بیک سائڈ میں یہ جرم ہے، یہ جرم نہیں ہے، جیسا کہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے. باڈی طے جسم یہاں پر ہے جو چمکا رہا ہے، اس کو کوٹ کیا گیا ہے، اور اس جگہ کو کوٹ نہیں کیا گیا. تو اب اس سے تیمم، اس سائڈ سے تیمم جائز نہیں ہے. یہ پالش لگی ہوئی ہے، یہاں تیمم نہیں ہو سکتا. اس سائڈ پہ، اس کٹورے پہ پالش نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے، تو اس سے تیمم ہو سکتا ہے. اور یہ دیکھیے یہ مکسچر، اس سائڈ سے تیمم نہیں ہو سکتا. بیمار ہو تو اس کٹورے سے پانی پیجئے اور اس حصے سے تیمم کیجئے. اب کیسے کریں گے یہ آپ کو بتا رہے ہیں. جس مٹی پتھر وغیرہ سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری، یعنی اس پر کسی نجاست کا اثر ہو نہ
یہ ہو کہ صرف خشک ہونے سے نجاست کا اثر جاتا رہا، یعنی وہ نہ ناپاک ہو کہ اس پہ نجاست کا اثر ہو، اور نہ ہی یہ کہ آپ کو پتہ تھا یہ کٹورا ناپاک ہوا تو یہ خشک ہو گیا اور اس پہ اگر کسی کے پیشاب وغیرہ کے چھینٹے لگے تھے تو اب آپ اسے تیمم نہیں کر سکتے، بلکہ اسے پاک کرنا ہوگا اور جو اس کے احکام ہیں ان کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ آئیے اب آپ کو مٹی کی طرف لے کر چلتے، باقی احکام آپ کو بعد میں بیان کریں گے، تیمم کا عملی طریقہ دکھائیں گے۔ آپ نے سب سے پہلی چیز یہ ملاحظہ کر لی کہ ہر وقت تیمم نہیں ہوگا، ہماری مرضی آ گئی، ہمارا موڈ ہو گیا، ہم نے تیمم کرنے بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے۔ پہلی چیز آپ نے یہ سمجھی ہے تیمم بعض وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ آپ کو ایسا عذر شرعی ہے جس میں تیمم کرنا ہے تو آپ تیمم کریں گے، ادروائز یعنی بصورت دیگر آپ تیمم نہیں کر سکتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، تیمم ہر چیز سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مخصوص اشیاء ہیں جس کا بیان ہوا۔ اب اگر آپ کو وہ باتیں یاد نہیں رہتی جو بیان کیا گیا، جو اصول بیان کیا گیا، تو ہم آپ کو اشیاء پریکٹیکل دکھا دیتے کہ کون سی شے سے آپ تیمم کر سکتے ہیں اور کون سی شے سے آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ یہ آئی آپ کے پاس، یہ پلاسٹک کی ڈیکس آئی ہے، کیا اس سے تیمم ہو سکتا ہے؟ جی، اس سے تیمم نہیں ہو سکتا، یہ زمینی جنس سے نہیں ہے کہ آپ اس کو جلائیں گے تو یہ پگھل جائے گی۔ اور کون سی چیز ہے آپ کے پاس؟ اچھا، یہ آپ کے پاس کپڑے کا بیگ موجود ہے اور یہ آپ نے اس وقت رکھا ہوا ہے، کیا اس سے تیمم کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کو جلائیں گے تو یہ جل جائے گا۔ اور آپ کے پاس کیا موجود ہے؟ اچھا، یہ پانی کی بوتل ہے، اس بوتل سے ہم کر سکیں گے کیونکہ یہ بھی پلاسٹک ہے اور یہ بھی جل جائے گا، اس سے بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ آ گئی لکڑی کی ڈیکس آ گئی ہے، اب لکڑی کی ڈیکس سے ہم کر سکتے ہیں تیمم؟ ہم لکڑی کی ڈیکس سے بھی تیمم اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس کو جلائیں گے تو جل جائے گی۔ پھر بھائی کیا بچا ہے یار آپ کے پاس کچھ؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھائی یہ مٹی ہے، اس کو جلائیں تو یہ مٹی راکھ بن جائے گی، اس کو جلائیں تو یہ مٹی پگھل جائے گی، اس کو جلائیں تو مٹی نرم ہو جائے گی۔ تو اب یہ چیز زمینی جنس سے ہے، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پتھر بھی زمینی جنس سے ہوتا ہے جیسا کہ دکھایا گیا، وہ الگ بات ہے کہ چننا مننا سا پتھر اس وقت آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور اگر اس طرح کوئی بڑا پتھر ہوگا تو آپ اس سے تیمم کر سکیں گے۔ یہ زمین کی جنس سے ہے، پتھر بھی نہ جلتا ہے، نہ نرم ہوتا ہے، نہ راکھ بنے گا۔ تیمم کا بیان، تیمم کے فرائض۔ تیمم میں 3 فرض ہیں، نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 3 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ آئیے تیمم کرتے ہیں۔ تیمم کی نیت کیجئے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے، مثلا یوں کہیے بے وضوئی یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ آئیے اب ہم پہلے بسم اللہ پڑھیں، نیت بھی کرتے ہیں، اور نیت کیا کریں گے؟ میں بے وضوئی اور بے غسلی، یا اگر صرف بے وضوئی ہے تو صرف بے وضوئی دور کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آ رہے ہیں دونوں ہاتھوں کی انگلی کشادہ کر کر، ہاں یہ دیکھیے یہ انگلیاں انہوں نے کشادہ کی ہے، بڑی چھوٹی سی مٹی ہے، بہت کم ہے ان کے پاس، لیکن یہ اس پر اس وقت کشادہ انگلیوں کے ساتھ یہ اس پر ہاتھ مار کر لوٹ لیجئے، یعنی آگے بڑھائیے اور پیچھے لائیے۔ دکھائیے جناب، یہ پہلے آگے بڑھے گا، اب یہ پیچھے آ گیا۔ یہ دیکھیے یہ انگلیوں پر، اب ہم آپ کو اسی پوزیشن پہ دکھاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہاتھ ان کا مکمل طور پر مٹی کے ساتھ ہے، یہ پوری پوزیشن ہتھیلیوں کی، اب آپ الٹی ہتھیلیاں ذرا ہمیں دکھائیں، یہ دیکھیے یہ پوری ہتھیلیوں پر اس وقت مٹی موجود ہے۔ اب آپ اپنی پوزیشن پر چلے جائیے، یہ ہاتھ کو انہوں نے مار کر لوٹا لیا،
اور اگر زیادہ گرد لگ گئی، جیسا کہ میں نے دیکھا ہے اور نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اس وقت گرد زیادہ ہے، اگر زیادہ گرد لگ گئی تو جھاڑ لیجئے۔ اب اس کو جھاڑنے کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے کہ جھاڑنے کے اندر تالی کی آواز نہیں پیدا ہوتی، یہ جھاڑا جاتا ہے، اور جھاڑنے کا طریقہ آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں کہ انگوٹھے سے انگوٹھے مار کر جھاڑا جاتا ہے۔ جو آپ کو طریقہ دکھایا گیا، تالی کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت ہم چونکہ آپ کو مسجد میں عملی طریقہ دکھا رہے ہیں تو ہم نے اس کے ساتھ چادر بھی بچھائی ہوئی ہے تاکہ کوئی بھی مٹی کا ذرہ نہ گرے۔ یہ آپ کا ایک طریقہ کار ہوا مٹی سے ہاتھ آلود کرنے کا۔ اب اس اسٹیپ کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے، اور اس سے سارے منہ کا اس طرح مسح کیجئے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ آپ کو چہرے کا ہم مسح دکھا رہے ہیں، جی چہرے کا مسح کیجئے۔ یہ چہرے کا مسح ہوگا جہاں سے عادتاً سر کے بال جمتے ہیں پیشانی سے، وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ چہرہ ہے۔ اس کی تعریف ہم آپ کو ابھی نماز کے احکام سے بیان کرتے۔ دیکھیے یہ ناک کے نتنوں پر، آنکھ پر، اس سب جگہ پر ہاتھ پھیرا جائے گا۔ ہونٹ جو عادتاً کھلے رہتے ہیں اس پر بھی یہ ہاتھ پھیرا جا رہا ہے، اور یہ چہرے کا مسح کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی اب ہم تعریف دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نماز کے احکام سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چہرہ جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ موجود ہے جو آپ کو اس وقت دکھایا جا رہا ہے۔ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور یہ سارے حصے کا اس وقت آپ کے سامنے مسح کیا گیا۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ مار کر، دیکھیں ابھی آپ نے چہرے کا مسح کیا ہے، ابھی آپ ہاتھ کے مسح کی طرف آ رہے ہیں، اب آپ دوبارہ ہاتھ ماریں گے جس طرح آپ نے پہلے ہاتھ مارا تھا۔ دوسری بار اسی طرح ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کو ناخن سے لے کر کونیوں سمیت مسح کیجئے۔ یہ دیکھیے وہی طریقہ رہے گا، ہاتھ پوری طور پر زمین پر لگا ہوا ہوگا، اٹھا ہوا نہیں ہوگا، یعنی پوری مٹی کے ساتھ آپ اس انداز سے چل رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی کا کوئی بھی حصہ فیضان مٹی سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب آپ اس کے بعد اس ہاتھ کو جھاڑیں گے جس طرح آپ نے پہلے جھاڑا تھا، یہ الٹ لیا، الٹنے کے بعد ہاتھ جھاڑا جائے گا، اور ہاتھ جھاڑنے میں تالی کی آواز نہیں پیدا ہوگی جس طرح کہ آپ کو بتایا گیا تھا۔ آپ منہ کا مسح کر چکے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ چکے ہیں، نیت کر چکے ہیں، ہاتھ کو پہلے آپ نے مسح کیا تھا وہ چہرے پر استعمال کر چکے، اب آپ ہاتھ سے ہاتھ کا مسح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ، الٹا ہاتھ کون سا ہے آپ کا؟ یہ ہاتھ الٹا ہاتھ ہے، الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ، پیٹ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہو گیا پیٹ، یہ اوپر والی پوزیشن پر یہ جو چیز ہے یہ پیٹ کہلائے گی، اور پیٹھ اس کے پیچھے والی جگہ ہوگی، یہ پیٹھ کہلاتی ہے، اور یہ ہو گیا پیٹ۔ تو اب اس کا بہتر طریقہ یہ کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیے، جی رکھیے، اور انگلیوں کے سروں سے آپ کونیوں تک جائیں گے، لے کر آئیے۔ اب ایک چیز بہت آہستہ، بہت آہستہ، یہ دیکھیں بالکل چپکتا ہوا ہاتھ جا رہا ہے، بہت ٹائٹ گرفت کے ساتھ اس وقت ہاتھ جا رہا ہے، اور بالکل پوزیشن کے ساتھ جا رہا ہے، اور اسی انداز سے جاتا رہے گا، جاتا رہے گا۔ یہ کونی کے اوپر آئیں گے آپ، اور کونی سمیت آپ کا مسح ہوگا، اور نیچے کے پورے پورشن کا آپ مسح کر چکے، اور پھر وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کی پیٹھ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائیے۔ اب آپ ایک چیز اور دیکھیں، پہلے انہوں نے جو انگلیاں استعمال کی 4، یہ 4 انگلیوں سے لے کر گئے، تو یہ دیکھیے یہ اتنا پورشن، چلتے جائیے، یہ پورشن کور ہو رہا ہے، یہ پورشن کور ہوا۔ اب آپ الٹا لے کر آئیے، اب دیکھیے آپ کا باقی پورشن یہ ہے، یہ اوپر سے آئیے، اوپر یہاں تک آئے، یہاں سے لیجئے، انگوٹھا دبائیں، یہ ہو گیا۔ اب یہ انگوٹھے سے باقی یہ پورشن جو باقی تھا، یہ پورا پورشن اس انداز سے پورا ہوگا کہ بال برابر حصہ بھی
آپ کا نہ رہ جائے. سمجھ میں آیا آپ کے؟ الٹے انگوٹھے کے پیٹ سے سیدھے انگوٹھے کی پشت کا مسح کیجئے. اسی طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کیجئے. آپ نے سیدھے ہاتھ کا مسح کر لیا اور الٹے ہاتھ کا مسح باقی ہے. دوسرا ہاتھ دکھائیے. اللہ ربی ولا شریک لہ. یعنی آپ کی یہ جو 2 ہتھیلیوں کا مسح تھا وہ مٹی کو جب آپ نے چھوا تھا تو اس کا مسح ہوا تھا ان دونوں جگہ کا. یہ 2 آپ نے مٹی سے جب آپ نے ہاتھ الٹائے تھے یعنی آگے پیچھے کیے تھے تو ان پورشنز کا آپ کا مسح ہو گیا تھا. اور اس کے بعد یہاں سے لے کر دونوں ہاتھوں کا مسح ہو چکا ہے. اب رہ گئی آپ کی انگلیوں کے بیچ کا مسح کہ انگلیوں کا خلال. اب کچھ بھی چیز ہاتھ میں باقی نہیں رہتی اور دونوں ہاتھوں کا مسح ہو گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی.